میری کس غلطی نے تجھے ناراض کر دیا؟ میں کیا کروں؟ تجھے کیسے منا لوں؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تیری ناراضی سہ سکوں۔ مان جا، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تیرے بغیر میں گھل گھل کر ختم ہو رہی ہوں۔ اگر تیری یہی رضا ہے تو مجھے ایک ہی بار موت دے دے۔ میں گیلی لکڑی کی طرح آہستہ آہستہ راکھ بن رہی ہوں۔ تو ایک ہی بار مجھے جلا ڈال، جیسے تنور میں گرنے والا تنکا ایک لمحے سے پہلے فنا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ آئے، اگر وہ آ گیا تو میرے جسم سے پھوٹتی بدبو سب جان لیں گے، لوگ مجھ سے گھن کھائیں گے۔ تو روک لے اسے نہ آنے دے، صرف تو روک سکتا ہے۔ اور اگر اسے آنا ہے تو صبح ہونے سے پہلے مجھے موت دے دے، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ ساری رات گڑ گڑاتی رہی تھی۔ صبح ہوئی لیکن وہ زندہ رہی۔ ہر آہٹ پر اس کی نظر دروازے کی اور رینگنے لگتی۔ اماں گڑ والی روٹیاں پکاتے ہوئے کوئی لوک گیت گنگنا رہی تھیں۔ کنیز صحن میں بکھرے املی کے پتے اور بگو کی مینگنیاں سمیٹتے ہوئے جھاڑو کو چنور کی مانند لہرا رہی تھی اور آپ ہی آپ ہونٹوں میں مسکائے جاتی تھی۔ ابا جان بوجھ کر صبح سویرے گھر سے نکل گئے تھے تاکہ اماں اجی سے تنہائی میں بات کر سکیں۔ دھوپ ابھی آنگن میں نہیں پھیلی تھی۔ اماں مرغیوں کو دڑبے سے نکالتے ہوئے بیرونی دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ کنیز دروازے کے پاس بلا مقصد جھاڑو لگا رہی تھی۔ جب جھاڑو کے تنکے بھوری پشاوری چپل تلے آ گئے، عائشہ نے اجی کو دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ سنبل کے درخت پر چیل کا گھونسلہ تھا۔ چیل طرح طرح کرتی درخت کے گرد چکراتی رہی تھی۔ گلی میں تیتلیاں آسمان کی سمت گردنیں اٹھائے بارش کی آس میں بین کرتی تھیں۔ اجی کے قدموں کی دھمک یوں گونجتی تھی جیسے ڈھول پر قمچی سے ضرب لگائی جا رہی ہو۔ اس نے کسی سے بات نہیں کی، کنیز کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اماں کے ساتھ اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کنیز دروازے سے کان چپکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عائشہ نے راکھ راکھ بدن کو گھسیٹنے کی کوشش کی اور کئی قرنوں کی مسافت طے کرنے پرانے سامان والی کوٹری میں پہنچی۔ کچی دیوار کا سہارا لے کر وہ زیر لبی میں بولنے لگی۔ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری آواز تجھ تک کیوں نہیں پہنچتی؟ تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وقت کسی گاڑھے مایا کی طرح رینگ رہا تھا۔ اجی کے بولنے کی مدھم آواز اس کے کانوں میں یوں اتر رہی تھی جیسے وہ کسی کنویں کی تہ میں بیٹھا بول رہا ہو۔ پھر اس نے اماں کو چیختے سنا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، اس کا نچلا دھڑ زور سے کانپا اور وہ راکھ کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ قدموں کی چاپ اس کی سمت بڑھ رہی تھی۔ کنیز نے دروازے سے اندر جھانکا، وہ رو رہی تھی۔ ایک جلتی نگاہ اس پر ڈال کر کچھ کہے بغیر لوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی نفرت کی چنگاریاں ہوا میں معلق رہ گئیں۔ میں کسی اور کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے لوگوں کی نظروں سے بچا لے، میرا ہاتھ نہ جھٹک، میں نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا، تو بے شک میری بے گناہی ثابت نہ کر، پر مجھے چھپا لے، لوگوں کی نظروں سے چھپا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ مجھے موت دے دے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے دیکھے۔ اسے لگا کہ دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ وہ اجی کی محض ایک جھلک دیکھ پائی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھر تھا، صحن پار کر گیا تھا۔ کواڑ کی درز سے اس نے اماں کو تنور کی سمت جاتے دیکھا۔ وہ جھک کر ایک لکڑی اٹھا رہی تھی۔ اب ان کا رخ اس کمرے کی طرف تھا۔ اس نے آنکھوں پر سختی سے ہاتھ جما کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ جھوٹے باسنوں میں رزالے کھاتے ہیں چاچی، میں بغیرت نہیں ہوں جو آنکھیں میٹ کے یہ برداشت کر لوں۔ اماں نے پیٹی کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا رکھا تھا۔ تھوک نگلتے ہوئے چیخ کر بولی، روک لے اپنی زبان کو، ایک حرف بھی اور کہا تو تیرا لہو پی جاؤں گی۔ میری دھی پر تہمت لگاتے تیرا دل نہیں کانپتا؟ خدا کا خوف کر کچھ، اور مجھ پر ایویں گرم نہ ہو چاچی۔ میں نے اسے ملنے سے روکا، بہت کوشش کی کہ اس بے حیائی سے رک جائے، پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس نے اپنا رنگ دکھا کر چھوڑا۔ میرا احسان مان، میں نے بھرم رکھا تم لوگوں کا، گھر میں بات نہیں کی کسی سے، چپ چپاتے اسے ادھر چھوڑ گیا۔ جو میں چپ نہ رہتا تو کیا ہوتا جانتی ہے تو؟ اسی وجہ سے میں نے اپنا تبادلہ کروا لیا۔ اس کتے کو بہت ڈھونڈا میں نے، بڑا تلاش کیا، اس کا خون کر کے پھانسی چڑھنا قبول ہے مجھے، پر یہ بغیرتی کی زندگی قبول نہیں۔ وہ بھاگ گیا ہے کہیں، میں بھی چھوڑوں گا نہیں اسے، جہاں بھی ملا کتے کی موت ماروں گا، اور رب کا واسطہ ہے اب اس بات کو پی جانا، اپنے دل میں دفن کر لینا، کہیں تھانہ کچہری نہ کرنے لگ پڑنا، لوگ تھو تھو کریں گے۔ وہ چلا گیا تھا۔ کمرہ یوں ڈول رہا تھا جیسے بہتے پانی پر تیر رہا ہو۔ اماں نے باہر آ کر تنور کا رخ کیا تھا۔ شیشم کی ٹیڑھی سی شاخ ہاتھ میں لے کر وہ عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس نے عنابی رنگ کا نیا جوڑا پہن رکھا تھا اور کپڑوں پر اتنا عطر لگایا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔
اماں چند قدم اٹھا کر اس کے سر پر پہنچی اور منہ سے کچھ کہے بنا لکڑی سے اسے مارنے لگی۔ ہر ضرب پر اس کا جسم کانپتا اور وہ پرے کھسکتی جاتی۔ اماں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ چوٹ کہاں کہاں لگ رہی تھی۔ اس کا سر، بازو، گردن، کندھے سب لکڑی کی زد میں آ رہے تھے۔ اس نے نہ تو ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد ہوئی۔ کنیز روتی ہوئی اندر آئی اور اماں کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر پرے کر دیا تھا۔ عائشہ کھسکتے کھسکتے جستی ٹرنکوں کے ساتھ جا لگی تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر لکڑی اس کے کندھے پر ماری تو وہ اوندھے منہ گر گئی۔ ان پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ وہ اس کی پیٹھ پر ضربیں لگانے لگی۔ لکڑی اس کی قمیص میں الجھ گئی اور سوتی کپڑا کندھوں پر سے چر کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ ضرب لگانے کے لیے اٹھا ہوا اماں کا ہاتھ اس طرح گرا تھا جیسے انہیں فالج ہو گیا ہو۔ عائشہ کی شفاف جلد پر ان کی لگائی ہوئی چوٹوں سے ابھرنے والی سرخی کے ساتھ جلنے کے سیاہی مائل بھورے نشان بھی دمک رہے تھے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے 2 آنسو پھسل کر اس کی کمر پر گرے۔ وہ درخت کی کٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر ڈھے گئی تھی۔ 1 2 3 وہ سرخ لکیروں کے درمیان رینگتے ہوئے بھورے دھبوں کو گننے لگی۔ 4 ان کے جھریوں بھرے ہاتھ یوں زخموں کو ٹٹولتے تھے جیسے وہ اندھی ہوں۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ ان کے ضعیف چہرے پر پھسلتے آنسو عائشہ کی کمر پر گر رہے تھے۔ کنیز بھی اماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اماں نے عائشہ کو سیدھا کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ہنسلی کی ہڈی سے کسی جونک کی طرح چمٹا ہوا نیل کا نشان ان کی دھندلی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر وہ دیر تک بین کرتی رہی تھی۔ اس روز اماں نے دوپہر کی روٹیاں لگانے کے لیے تنور نہیں جلایا، بگوں کو چارہ نہیں دیا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی، مرغیوں کو دانہ بھی نہیں ڈالا، املی کی شاخوں میں لٹکتے ہوئے آب خوروں میں چڑیوں کے لیے چوگا نہیں ڈالا، کنیز نے ہانڈی نہیں پکائی، سیفتی کے پھولوں کو پانی نہیں دیا۔ ابا گوشت کا لفافہ اٹھائے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو مرغیاں بھاگ کر باہر گلی میں نکل گئیں۔ آنگن میں کھاٹ پر لیٹی اماں آسمان کو تک رہی تھی۔ کنیز نلکے کے گرد چنی ہوئی پختہ اینٹوں کی مینڈ پر بیٹھی تنکوں سے کھیل رہی تھی۔ املی کے تنے سے بندھی ہوئی بگو بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ اجی چلا گیا؟ ہاں۔ اماں کی پپڑی جمے ہونٹ ذرا سا ہلے۔ ابا کی آنکھوں میں تجسس ابھرا اور وہ چارپائی کی پائنٹی پر بیٹھ گئے۔ میں تو گوشت لایا تھا، پٹ کی بوٹیاں ہیں، اجی کو پسند ہے نا؟ بات ہوئی؟ انکار کر دیا اس نے۔ انکار کر دیا؟ لفافے پر ابا کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ کیوں؟ کس لیے انکار کر دیا؟ بس کر دیا، مرضی اس کی۔ پوری بات سنا مجھے۔ اٹھ کر بیٹھ، کیا بات ہوئی تھی؟ اماں اٹھ کر نہ بیٹھی۔ ایشو اب وہاں نہیں جائے گی، پڑھائی کو ادھر ہی ختم سمجھو۔ مجھے بھی پتا ہے، اب یہ کیسے جا سکتی ہے؟ حیرانی والی بات ہے، اجی اتنا بے دید ہو گیا۔ میں تو سمجھتا تھا لحاظ والا منڈا ہے، اسی لیے تیری بات مان گیا تھا۔ اب خوش ہے؟ پڑ گئی سینے ٹھنڈ؟ گھر بلا کے بے عزتی کروا لی، سر میں خاک ڈال گیا وہ۔ اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور کروٹ لے کر پہلو کے بل لیٹ گئیں۔ شام اپنی آبنوسی انگلیوں سے کھڑکیوں اور روشن دانوں کے شیشوں پر دستک دے رہی تھی اور اس دستک کا جواب دینے کے لیے کمرے کے گوشوں سے مبہم پرچھائیاں سر ابھار رہی تھیں۔ وہ سجدے میں گری رو رہی تھی۔ تو نے مجھے کیوں بنایا تھا تو میرا دل کیچڑ سے کیوں بھر دیا؟ جن آنکھوں سے میں اس کا چہرہ دیکھتی تھی وہ تو نے چھین کیوں نہ لی؟ جن قدموں سے چل کر اس کی طرف جاتی تھی وہ تو نے لے کیوں نہ لیے؟ جن ہاتھوں سے اسے چھوتی تھی وہ تو نے مفلوج کیوں نہ کر دیے؟ جس زبان سے اسے مخاطب کرتی تھی وہ تو نے چھین کیوں نہ لی؟ تو نے کیوں نہ روکا مجھے؟ وہ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر چیخنے لگی، میں برباد ہو گئی، میں کوڑھی ہو گئی۔ وہ اپنے منہ پر تماچے مارنے لگی، میں کوڑھی ہو گئی، برباد ہو گئی میں۔ تو نے کیوں بنایا مجھے؟ کیا تجھے مجھ سے گھن آتی ہے؟ کیا تو مجھے اس گندگی سے نہیں نکالے گا؟ میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا؟ کیا تو مجھے گلے سڑے زخموں سے گھن آتی ہے؟ تو نہ نکالے گا مجھے؟ وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی رہی۔ میرے پاس کچھ نہ رہا، میں برباد ہو گئی، آگ لگی ہے۔ کیا دوزخ کی آگ ایسی ہوگی؟ کیا وہ بھی یوں ہی جلاتی ہے؟ میرے اندر الاؤ جلتے ہیں، تو مجھے نہ بچائے گا، مجھے سکون نہیں دے گا۔ دروازے سے اندر آتا اونیل ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پچھلے کئی روز سے وہ اسے اسی حال میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی، پھر اچانک پاگلوں کی طرح چیختی، چلاتی، خود کو مارنے لگتی۔ اسے دیکھ کر ڈر جاتی، بدک کر پرے ہو جاتی، کبھی بالکل چپ ہو کر ناخن چبانے لگتی، رات کو بتی جلا کر خود کو آئینے میں دیکھتی اور دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگتی۔
اس نے عالیہ کو مستقل گھر میں رہنے کا پابند کر دیا تھا، ایک چوکیدار بھی رکھ لیا تھا۔ چوکیدار کا کام بنیادی طور پر جاسیہ پر نظر رکھنا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور سنبھلنے کی کوئی امید نہ بندھی تو وہ اسے سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جانے لگا۔ سائیکاٹرسٹ کے علاج کے باوجود اس کی ذہنی ابتری دور نہیں ہوئی تھی۔ ہر سیشن کے بعد ڈاکٹر اس سے کہتا کہ آپ کی مسز تعاون پر آمادہ نہیں۔ اس نے معالج تبدیل کر کے دیکھ لیا، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے پاگل پن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر فرخ کہہ رہے تھے تم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہو۔ عالیہ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھ رہی تھی جب انیل نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس نے مگ کے گرم کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بل کھاتے دھوئیں پر نظریں جما دیں۔ تم پلیز خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ انیل ٹرے میں رکھا مگ اٹھا کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تم کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ گرد سے اٹے بے ترتیب بال، کیکر کے پھول جیسی رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیاں، ملگجے کپڑے، وہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ تم مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کہاں جاؤ گی تم؟ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ تم یہ وہم اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں دارالامان چلی جاؤں گی، تم مجھے جانے دو۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آج رات تمہیں ایک میوزیکل فنکشن میں لے جاؤں گا۔ ملک کے مشہور ترین پاپ سنگرز آ رہے ہیں، وہاں جا کر تم بہتر محسوس کرو گی۔ وہ چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، میں اب کبھی بہتر محسوس نہیں کر سکتی۔ مجھے کہیں جا کر سکون نہیں مل سکتا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ڈاکٹر فرخ خاصے پر امید ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے کسی سائیکاٹرسٹ کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ بولو، اللہ دے سکتے ہو مجھے؟ تم نے مجھے اللہ سے دور کر دیا ہے، مجھ سے اللہ کو چھین لیا ہے، مجھے کوڑھی کر دیا ہے۔ کافی کے مگ کو ہاتھ کی ضرب لگا کر اس نے فرش پر پٹک دیا تھا۔ تم نے مجھے، اس پر نظر پڑتے ہی وہ ہسٹریائی انداز میں چیخنے لگی، تمہاری گھناؤنی شکل سے مجھے خوف آتا ہے۔ تم نے مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا، میں بھی کوڑھی ہو گئی۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ عالیہ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ بالکل بے قابو ہو گئی تھی۔ انیل اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے پکڑنے کے لیے بازو پھیلائے۔ مجھے مت ہاتھ لگانا، دور رہو، اپنے ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ وہ خود کو عالیہ کی گرفت سے چھڑا کر الٹے قدموں بھاگ پڑی۔ اس کا پاؤں کارپیٹ میں الجھا اور وہ منہ کے بل میز کے اوپر گر گئی۔ میز کا کنارہ اس کے پیٹ میں دھنس گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کے چیخ رہی تھی۔ انیل نے چوکیدار اور عالیہ کی مدد سے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا۔ اسپتال پہنچنے سے قبل ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سفید چادر والے بیڈ پر آنکھیں کھول کر اسے خود پر جھکا ہوا انیل دکھائی دیا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اگلے چند لمحوں میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ گرنے کے باعث وہ ماں بننے سے محروم ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی گود خالی ہونے پر دکھ نہیں ہوا۔ انیل بہت غمگین اور نڈھال تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا مسلسل اسے تسلی دیتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب وہ اسپتال سے گھر لوٹی تو کینا کے پھول مرجھا چکے تھے، موگرے کی جھاڑیاں جھونج ہو گئی تھیں، انار کے گلابی پھولوں کو بدلتے موسم نے چاٹ لیا تھا، املتاس کی شگوفوں کا زرد رنگ دھوپ نے اڑا دیا تھا اور سکھ چین کے پتوں پر برس کے داغ تھے۔ اسوج کا چاند پچھمی دیوار کی منڈیر پر ٹکا تھا۔ مشکی گھوڑی جیسی رات دل کی چال چلتی اپنی سموں سے دھرتی کو رونتی جا رہی تھی۔ ستارے آسمان کے سینے کے چھید تھے جن سے جلتی روشنی کی پھواریں برس رہی تھیں۔ املی ایک برہن تھی جو بال بکھرائے سرد آہیں بھر رہی تھی۔ نہر پار والے بیلے میں گیدڑ روتے تھے۔ وہ آنگن میں چوکی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر صابن مل رہی تھی۔ اماں بگو کی رسی کھول کر اسے پرانی کوٹری میں لے جانے لگیں اور اس کے قریب رک گئیں۔ چندریے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ وہ میل نہیں جو صابن اتار سکے۔ اماں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ سے صابن کی ٹکیا لے لی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر لگے ہوئے جھاگ کو جلد پر رگڑتی رہی تھی۔ اسے تو آب زمزم بھی نہیں دھو سکتا۔ توبہ، میں کیا کفر بک گئی ہوں۔ اماں نے آسمان کی سمت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کملی نہ بن، اندر چل کے سو جا۔ نصیبوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ جیسی لکھتی لکھنے والے نے مرضی سونے رب کی، ہیر پھیر نہیں ہو سکتا اس کے لکھے میں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ایک بات سن، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے وہ بولی، انکار نہ کرنا، نہ ہی یہ سمجھنا کہ میں تیری دشمن ہوں۔ وہ ہے نا رفیق جس کی بیوی زچگی میں فوت ہو گئی تھی، اپنی برادری کا ہے، دیکھا ہوگا تو نے، کئی بار تیرے ابے سے ملنے آیا ہے۔ منہ پر اس کے ماتا کے داغ ہیں پر دل کا چنگا ہے۔ وہ جو پرسوں بھاری جسے والی عورت آئی تھی، نسرین تھی وہ، رفیق کی بہن۔
صاف بات تو نہیں کی اس نے، پر مطلب یہی تھا کہ گول مول لفظوں میں تیرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر حیرت بکھری، نہ ہی آنکھوں میں تیش کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کے چہرے کے سارے خطوط یوں ساکت تھے جیسے کسی پتھر پر کھدی ہوئی لکیریں۔ وہ چپ چاپ منہ اور گردن پر جھاگ ملنے لگی تھی۔ تیری مرضی ہو تو بات چلاؤں؟ اماں نے اس کا گھٹنا ہلایا۔ تیرے جوڑ کا نہیں ہے وہ، پتہ ہے مجھے۔ کریم بخش بھی سن کر غصہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تجھ میں کوئی عیب ہے، اس لیے تیرا بیاہ دہاجو سے کر دوں۔ برادری میں تیرے جوڑ کا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ وہ بڑا زمیندار ہے، وہ کھان پین کی کوئی تھوڑی نہیں ہوگی، لیڑا کپڑا ستھرا ہوگا، عزت ہوگی، اور کیا چاہیے؟ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں کوئی موقع دیکھ کر تیرے ابے سے بات کرتی ہوں، وہ تجھ سے پوچھے تو انکار نہ کر دینا۔ سوچ لے اڑیے، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہی تیرے ساتھ۔ اماں اٹھ کر جانے لگیں تو وہ چلمچی پر چہرہ جھکائے پانی کے چھپاکوں سے جھاگ اتار رہی تھی۔ بڑی رات ہو گئی ہے، اندر آ جا، کریم بخش جاگ گیا تو غصہ کرے گا۔ چل میری دھی۔ میں آ جاتی ہوں اماں، تم چلو، اس نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ اماں کے جانے کے بعد اس نے صابن کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر جھجک کر رک گئی۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں کیوں خود کو دھوتی ہوں؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دھتورے کو 100 سال چینی کے شیرے میں پکا لو، وہ میٹھا نہیں ہوگا۔ اگال دان میں کسی نے آیتوں والے ورق بھی سنبھالے ہیں کبھی؟ کوڑے کے ڈھیر پر پھولوں کا مکٹ چڑھانے سے وہ خوشبو تو نہیں دینے لگتا۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ کنڈی گرا کر وہ باہر آ گئی تھی۔ ان کے گھر کے دیوار کے ساتھ ایک بدرو بہتی تھی جسے گل عباس کے جھاڑوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بدرو پر چہرہ جھکا کر گندے پانی کو گھونڈنے لگی۔ ناکافی روشنی میں وہ غلیظ سیال مکمل سیاہ نظر آتا تھا۔ تعفن کی وجہ سے اسے سانس دینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس نے گردن کچھ اور نیچی کر دی اور پانی کو گھونڈتے ہوئے بڑبڑائی، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اسے کون دھوئے؟ اس کی بدبو کون دور کرے؟ بدبو سے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، پھر بھی اس نے چہرہ نہیں ہٹایا تھا۔ مجھے اسی قابل سمجھا نا، اسی قابل جانا تو نے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ اسی قابل سمجھا تو نے، اسی قابل۔ وہ قرآن پاک کو گود میں رکھ کے اٹک اٹک کر آیات پڑھ رہی تھی۔ اونیل کے منع کرنے کے باوجود وہ الماریوں والے کمرے میں سونے لگی تھی۔ رات کا بیشتر وقت وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ اونیل کی ہدایت پر عالیہ اس کے ساتھ والے کمرے میں سوتی تھی۔ آج صبح اونیل نے بتایا تھا کہ وہ چند دنوں میں کینٹ واپس جانے والے تھے۔ دور کہیں کھیتوں میں گیدڑ چلا رہے تھے۔ پڑھتے ہوئے اس کا دھیان بار بار ان بھید بھری آوازوں کی سمت چلا جاتا۔ کوڑا کوڑا ہو، ایک جغادری گیدڑ نحیف آواز میں چیختا۔ نا نا نا، کوڑی کوڑی او، کوئی نوخیز گیدڑ نفی کرنے لگتا۔ وہ نا وہ نہ آ ملے گا، ہا ہو۔ گیدڑوں کی خوخیاں واضح تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ گئی، قرآن پاک الماری میں رکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ عالیہ فرش پر گدا بچھائے گال کے نیچے ہاتھ دھرے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا رخ باتھ روم کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی۔ بوتل کو ایک نظر دیکھ کر وہ اونیل کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ ہینڈل کو دھیرے سے گھما کر وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ اونیل چہرے تک چادر تانے ہوئے لیٹا تھا۔ وہ گربا پائی سے چل کر اس کے سرہانے پہنچی اور چادر اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ وہ ذرا سا کسمسایا تھا مگر اس کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس نے اونیل کے چہرے پر نظریں جما دی تھی۔ وہ کس قدر مکروہ نظر آ رہا تھا۔ پیپ بھرے پھوڑوں پر جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی، ہونٹوں کا گوشہ اس طرح چرا ہوا تھا کہ نچلے جبڑے کے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں کے گڑھوں اور گال کے بے شمار چیروں میں سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ ادھ کھلے منہ میں مکھیاں گھس رہی تھیں۔ کمرے میں ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سانس روکے ذرا سا پیچھے ہٹ گئی اور بوتل عین اس کے چہرے کے اوپر الٹ دی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، کسی ذبح ہوتے جانور کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ اندھی اور بہری بن کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اونیل کی چیخوں نے عالیہ کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگتی ہوئی آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر حلق کے بل چیختی الٹے قدموں لوٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ کسے پکار رہی تھی۔ جاسیہ آوازوں کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا شور برپا تھا۔ لوگ نامانوس زبان میں چلا رہے تھے جیسے بہت سے گیدڑ مل کر خخیا رہے ہوں۔ نہ جانے وہ نیند میں تھی یا جاگ رہی تھی۔ سب کچھ بہت عجیب سا تھا۔ اس نے بوتل میں بچے ہوئے تیزاب کو اپنے کوڑ زدہ ہاتھوں پر گرانا شروع کیا۔
بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری تھی۔ اس کے دماغ پر تاریکی جھپٹ رہی تھی۔ پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جانے لگا۔ کچھ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے۔ وہ ان کو نہیں پہچانتی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، تو ایک بار بھی میری طرف نہ دیکھے گا، صرف ایک نظر مجھے دیکھ، صرف ایک نظر۔ وہ چلائے جا رہی تھی، کیا تجھے مجھ سے گھن آتی ہے؟ کیا تجھے؟ ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانب رواں تھا۔ آخری عشرہ چل رہا تھا۔ رات بہت خنک تھی۔ ہوا کی سرد سانسیں تن سے لپٹ کر ٹھٹرائے دیتی تھیں۔ اماں اس کمرے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی تھیں جس سے متصل کوٹری میں بگو بندھی تھی۔ عائشہ لحاف اوڑھے قریب ہی چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس کے پہلو میں کنیز اپنی چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اماں کی دانست میں وہ دونوں نیند میں تھیں، مگر عائشہ جاگ رہی تھی۔ لحاف کے اندر منہ کیے وہ جھکی آنکھوں کے ساتھ ساکت پڑی تھی۔ اماں نے سلام پھیر کر ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر بگو کو مخاطب کر کے بولی، اندر نگ ہے نا؟ کہیں ٹھنڈ تو نہیں لگتی تجھے؟ نی بگو، مجھے بد دعا تو نہیں دیتی تو؟ مجھ سے خوش رہا کر، کڑیاں دونوں سو گئی ہیں۔ اماں نے سرد آہ بھری۔ یہ راتیں کوئی سونے کے لیے ہیں؟ عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ جتنا ثواب کمایا جائے کما لو، رب کو راضی کرنے کا اس سے چنگا ویلا اور کوئی نہیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، اس خاص رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ سونے رب کا نام لیتے ہوئے رات گزارنی چاہیے۔ نیندر کس کام آئے گی؟ وہ بد نصیب ہے جو سوتا رہ جائے۔ اماں پھر سے نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ جاگتی رہی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ جب وہ بستر سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی، اسے پیاس محسوس ہوئی تھی۔ اماں جائے نماز پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بازو پہلو تلے دبا ہوا تھا اور دوسرا بازو دہلیز کی سمت پھیلا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر صحن میں نکل آئی۔ ابھی وہ ٹوٹی سے کچھ دور تھی کہ کسی عجیب سے احساس میں گر کر تھم گئی۔ اس کی آنکھوں نے ایسا عجب منظر دیکھا جو ناقابل یقین تھا۔ سیوتی کے پودے پر پھولوں کا موسم نہیں تھا، مگر پودا سفید پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ اس کی شاخوں پر دودھیا چاند اتر آئے تھے۔ سیوتی کا پودا کسی رینگنے والی بیل کی مانند زمین پر بچھا ہوا تھا۔ املی کا درخت اس حد تک جھکا ہوا تھا کہ اس کی اوپری شاخیں زمین کو چھونے لگی تھیں۔ آندھی کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ ہوا بھی تھمی ہوئی تھی۔ نہر پار والے بیلے میں کچھ دیر پہلے شور مچاتے گیدڑ اب بالکل خاموش تھے۔ اسے لگا جیسے ساری کائنات چپ ہو۔ ایک ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ آسمان پر چاند کا نشان تک نہ تھا۔ پھر اس قدر روشنی کیوں تھی؟ وہ ایک ایک شے کو اتنی وضاحت سے دیکھ سکتی تھی جیسے دن کے اجالے میں دیکھ رہی ہوں۔ پھر اس نے دیواروں کو جھکتے ہوئے پایا۔ اس کے گھر کی دیواریں جھکی چلی آ رہی تھیں۔ دروازے کے ادھ کھلے کواڑوں سے جھانکتے اماں کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ چیخ کر ان کو خبردار کر دے۔ کمرے کا جھکاؤ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ڈھہ جائے گا۔ باوجود کوشش کے وہ حلق سے آواز نہیں نکال سکی تھی۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ وہ نلکے کے قریب گئی اور ہتھے کو نچلی طرف دبایا۔ تب اسے یاد آیا تھا کہ بہت عرصے سے وہ لوگ نلکے کے پانی کا استعمال ترک کر چکے تھے، کیونکہ اس میں مسلسل مٹی اور ریت کے ذرات آنے لگے تھے۔ مگر وہ ہتھے پر دباؤ ڈال چکی تھی اور قطعی غیر ارادی طور پر نل کے سامنے ہاتھ پھیلا چکی تھی۔ پانی اتنی آہستگی سے نکلا کہ اس کے ہاتھ آگے کرنے سے پہلے ایک بوند بھی نیچے نہیں گری۔ اس نے ایسا پانی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی کوکھ میں پگھلی ہوئی چاندنی بھر گئی تھی۔ ایک گھونٹ سے اس کی پیاس بجھ گئی۔ پانی بے حد شیریں اور خوشگوار حد تک ٹھنڈا تھا۔ اس کے اندر کوئی انہونی سی خوشی سرایت کر رہی تھی۔ اس کے دل کو بادل جیسے کسی لطیف جذبے نے چھو لیا تھا۔ وہ اتنی ہلکی تھی جیسے دھنکی ہوئی روئی کا کوئی گالا۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ اس کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ وہ کسی ناقابل فہم کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اماں کی آنکھ کھلی تو آسمان کی سیاہی میں ہلکی سی نیلاہٹ گھل رہی تھی۔ دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گئیں۔ عائشہ آنگن کے وسط میں املی کے پیڑ تلے نماز پڑھ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ اس قدر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے دھلے ہوئے چہرے پر گلابی جاڑوں کی سی اجلی صبح جیسی کیفیت تھی۔ اماں وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور آہستگی سے ہلتے ہونٹوں سے اس اضطراب کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا جو گزشتہ کئی ماہ سے اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ دعا مانگ کر اس نے جائے نماز سمیٹی اور اماں کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اماں، تو نماز پڑھ لے، پھر مجھے تجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔
اماں حیرت سے اس کے متبسم چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹھیں اور وضو کرنے چلی گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ صحن میں آئیں تو عائشہ املی کی شاخوں سے معلق آب خوروں میں چڑیوں کے لیے چاول اور پانی ڈال رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے ایشو؟ تو نے رفیق کے لیے رشتے کے لیے میری مرضی پوچھی تھی نا؟ اب اگر اس کے گھر سے پیغام آئے تو ہاں کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں خاصی دیر تک کچھ بول نہیں سکیں۔ تو دل سے کہہ رہی ہے؟ ہاں اماں۔ وہ بالکل دکھی نہیں لگ رہی تھی، اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ابے سے کہنا کسی چوڑیوں والی کو گھر بھجوا دے اور واپسی پر مہندی بھی لیتا آئے، عید تو سر پر آ گئی ہے۔ وہ املی کی ڈالیوں پر چہکتی گوریاؤں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عید کے دوسرے روز دوپہر کے وقت اجی اور صدف آ گئے۔ ان کی آمد قطعی غیر متوقع تھی۔ ابا کسی جاننے والے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اماں اور کنیز بڑے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ عائشہ باورچی خانے میں گڑ والے چاول پکا رہی تھی۔ اجی نے مٹھائی کا ڈبہ چارپائی پر رکھتے ہوئے پیار لینے کے لیے اماں کے سامنے سر جھکا دیا تو اماں کا ہاتھ آگے نہ بڑھا۔ صدف کے سلام کا جواب بھی انہوں نے محض سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ کنیز کے پاس بیٹھ کر حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ اجی کچھ دیر چپ سا کھڑا رہا اور پھر باورچی خانے کا رخ کیا۔ صحن پار کرتے ہوئے باورچی خانے کے کھلے دروازے سے وہ عائشہ کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ دروازے میں ٹھہر کر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ خاصی دیر تک وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر عائشہ نے سکوت کو توڑنے میں پہل کی تھی۔ کیسے ہو اجی؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم چل کر اماں کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ عائشہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ چاولوں کو گڑ والے پانی میں ڈالنے لگی تھی۔ میں کہوں کہ مجھے معاف کر دے تو؟ میں تو تم سے ناراض ہی نہیں ہوں، معافی کس بات کی؟ اس کے لہجے میں کوئی چبھن نہیں تھی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں تیرے پاس؟ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے ایک چوکی دروازے کے قریب کھسکائی۔ کیوں ناراض نہیں ہے تو؟ میں نے جنگلی جانوروں جیسا سلوک کیا تیرے ساتھ، تیرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ کچھ نہ بول، مجھے کہنے دے۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش کرتے دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ اندر جلتا ہے میرا، ایک گھڑی چین نہیں آتا۔ جب میں چاچی سے جھوٹی سچی بکواس کر کے واپس جا رہا تھا تو اس وقت تو پرانی کوٹری میں رب سے موت کی دعا کر رہی تھی۔ اس ویلے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر پیر رکھ کر اسے کچل دیا ہو۔ مجھے پتا تھا تو بے گناہ ہے، مجھے پتا تھا تو نے کچھ نہیں کیا، تیرا کوئی قصور نہیں، پر میں کمینہ بن گیا تھا، غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ میں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تجھ پر ہاتھ اٹھایا، تجھے گالیاں دی۔ میں انسان نہیں رہا تھا، کتا ہو گیا تھا۔ میں نے بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اس نے ایک مختصر نگاہ اجی کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور آہستگی سے بولی، میں نے معاف کیا، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں۔ یوں نہ معاف کر، مجھے گالیاں دے، مجھے مار، مجھے دھکے دے، گھر سے نکال دے، اور میں بڑا ذلیل ہوں، کمینہ ہوں، مجھے معاف نہ کر۔ اس کا گلا رندھا ہوا تھا۔ میں نے ساری حیاتی کسی سے معافی نہیں مانگی، اپنے ابے سے بھی نہیں۔ تیرے سامنے ہاتھ بندھے ہیں میرے، اٹھو، اندر چل کر سب کے پاس بیٹھیں۔ تو ایسے کیوں کر رہی ہے؟ تیری بے پرواہی مجھے بڑا دکھ دے رہی ہے۔ اجی حیران تھا کہ ذرا سی بات پر آنکھیں بھر لانے والی عائشہ اتنی مضبوط کیسے ہو گئی۔ تم دل پر کوئی بوجھ مت لو، میں نے تمہیں معاف کیا، اب کوئی پرانی بات نہ دہرانا۔ میں نے سوچا تھا اس کو مار کر پھانسی چڑھ جاؤں گا، میں زندگی سے تنگ آ گیا تھا، پر اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ میں مارا پھرتا رہا، پر رب کو ہی منظور نہیں تھا تو کیسے مل جاتا وہ؟ جب وہ ظالم سے بدلہ لینے پر آتا ہے تو اس طرح سے گرفت کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عائشہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ باہر جانے لگی تو اجی دھیرے سے بولا، ابھی ٹھہر جا، تو جو سزا دے مجھے منظور ہے۔ میں جانتا ہوں معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے، میں معافی کا حقدار بھی نہیں ہوں، پر میں انسان ہوں عائشہ، میرا دل اتنا مضبوط نہیں کہ ایسی بات کو سہار سکے۔ اس روز مجھے لگا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں گٹر کا پانی مجھ پر ڈال دیا ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ مجھے تجھ سے شکایت نہیں تھی، مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل کرتا تھا سارے جہان کو آگ لگا دوں، ساری دنیا پھونک ڈالوں، اپنے آپ کو فنا کر دوں۔ میں کھولتا رہا، میرے اندر بھانبھڑ مچلتے رہے، میرا ہر ایک سے بدلہ لینے کو دل کرتا تھا، وہاں میں کوئی قصور ہو یا بے قصور۔ اسی حال میں چاچی نے مجھے بلا لیا اور اس کے سامنے بھی میں بکواس کر بیٹھا۔ واپس گھر جا کر میں رویا عائشہ، میں نکے بالوں کی طرح رویا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی نہیں رویا، پر اس دن میں روتا رہا۔
جانتی ہے کس لیے؟ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، پر پھر بھی مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں تھا، میں سودائی ہو گیا تھا۔ خدا قسم میرے دل میں رتی برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ تیرا کوئی قصور ہے، میں شروع سے تجھے بے گناہ سمجھتا تھا۔ عائشہ نے نہایت رسان سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے کہا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں اور تم اس کی مصلحت کا بھید نہیں پا سکتے۔ تمہارے آنے پر مجھے کوئی حیرت نہیں، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تم نہ بھی آتے، ساری زندگی نہ آتے تو بھی مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور جو نہیں دیتا وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ہم سے کوئی چیز لے تو ہم کہتے ہیں اس نے چھین لی، ہمیں محروم کر دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو شے اسی کی دی ہوئی تھی اس نے واپس لے لی تو ناراضی کیسی؟ واویلا کس بات کا؟ لوگ کہتے ہیں اس کا پیار دکھ دینے والا ہے۔ تم ہی بتاؤ، جو دکھ نہ دے، رلائے نہ، وہ پیار ہی کیسا؟ جس میں ہنسی ہی ہنسی ہو، سکھ ہی سکھ ہو، وہ پیار تو نہ ہوا۔ اجی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تجھے اتنی باتیں کیسے کرنی آ گئیں عائشہ؟ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ وہ دیگچی کے نیچے آنچ تیز کرنے لگی تھی۔ ایک بات کا جواب دے مجھے، میں امی اور ابے کو بھیجوں تو انکار تو نہیں کر دے گی؟ اپنی ماں کا دل نہ دکھاؤ، وہ خوش نہیں ہوں گی۔ جیسے ان کی مرضی ہو ویسے کرو۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ کروں گا تو گھر سے نہ نکال دے گی مجھے۔ صدف کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عائشہ کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچی تھی، وہاں سکون ہی سکون تھا، کسی گہری جھیل جیسا ہموار بہاؤ تھا۔ صدف اس سے باتیں کرنے لگی تو اجی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہیں میری ولیمز کے بارے میں پتا چلا؟ اس کے باہر جاتے ہی صدف بولی، میں نے 2 دفعہ جو فون کیا تمہیں اس کے متعلق بتانے کے لیے کیا تھا، لیکن تم فون سننے آئے ہی نہیں۔ کتنے دنوں تک اخبار میں شہ سرخیاں لگتی رہیں۔ وہ مسلمان تھی، عیسائی ہو کر اونیل سے شادی کر رکھی تھی، اس نے اپنے شوہر کو جلا دیا ہے۔ وہ بچ تو گیا ہے لیکن اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ مقدمہ چل رہا ہے، میں چند اخبار ساتھ لے کر آئی ہوں، تم خود ہی پڑھ لینا ساری تفصیل۔ کیسی معصوم شکل تھی اس کی، تمہاری تو پکی سہیلی تھی۔ اسے لیونیٹک اسائلم میں آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کی طرف سے مقدمے کی پیروی ملک کی ایک معروف NGO نے کی تھی۔ اس کیس کی ملک بھر میں بڑی شہرت ہوئی تھی، اخبار میں لمبے چوڑے فیچر چھپے تھے۔ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ کچھ مذہبی جماعتوں نے اسے کافر قرار دے کر مذمتی بیان جاری کیے تھے۔ کئی ملکی اور غیر ملکی اخباروں کے نمائندے اس کا انٹرویو کرنے پہنچے تھے۔ بہت عرصے تک اس کا نام اخبارات کی شہ سرخیوں میں چھپتا رہا تھا۔ وہ تمام وقت مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے آنے والے لوگوں میں اپنی ماں کا چہرہ ڈھونڈتی رہی تھی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ جس مکان میں وہ رہا کرتے تھے اب وہاں نئے کرایہ آ چکے تھے اور انہیں عفت آرا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جانے وہ مر چکی تھی یا اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ عدالت نے اسے ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ پاگل تھی یا ہوش مند۔ عقل اور جنون کا فرق اسے نہیں معلوم تھا۔ سب کچھ غلط ملت ہو گیا تھا۔ جانے وہ تب پاگل تھی جب اس نے اونیل کو حاصل کرنے کے لیے ہر شے داؤ پر لگا دی تھی، یا اب اس کے حواس سلامت نہیں رہے تھے۔ وہ اس پجارن کی مانند دیوتا کے سامنے رقص کرتی رہی تھی جو اپنی خواہش کے اصل کو نہیں جانتی، جو اپنی مانگ کو پہچانے بنا ناچتی رہتی ہے، جو یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتی کہ اصل میں اس کی چاہ کیا ہے، اور اپنے پاؤں لہو لہان کر لیتی ہے۔ وہ یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ پتھر سے تراشے گئے اصنام اور گوشت پوست کے انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ دیوتا جب تلک سنگھاسن پر براجمان رہیں، ساکت اور جامد ہوں، فریادوں التجاؤں سے بے نیاز رہیں، دیوتا ہوتے ہیں، اور جب سانس لینے لگیں، جمود ٹوٹ جائے تو دیوتا نہیں رہتے، انسان ہو جاتے ہیں، اور انسانوں سے خوف تو آیا ہی کرتا ہے۔ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آواز بہت مدھم تھی، الفاظ واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے جس کمرے میں رکھا گیا تھا اس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کے قریب گئی اور مختصر چوکھٹے میں لگی ہوئی جالی کو انگلیوں سے بجانے لگی۔ کیا بات ہے؟ سسٹر ندا نے اٹھ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ سامنے والی کھڑکی کھول دو، میں اذان کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شدید اضطراب تھا۔ سسٹر ندا نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا اور کھڑکی کے پٹ وا کر دیے۔ اب اذان کے الفاظ وضاحت سے سنائی دینے لگے تھے۔ مؤذن پکار رہا تھا، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ وہ سجدے میں گر گئی تھی۔
دوستوں کہانی کا اختتام ہوتا ہے. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.